بہن کا چھوٹے بھائی کے معاملے میں رویہ. بڑی بہن ہے، چھوٹے بھائی کا لحاظ کرتی ہے، تو گویا کہ بہنوں کا چھوٹے بھائیوں کے ساتھ محبت و پیار والا انداز. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روایت البرکۃ مع اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں میں ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب وقت کے فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، انہوں نے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے انہیں مار دیتے تھے. تو پھر ایک وقت آیا کہ ان کی پارلیمنٹ نے یہ سوچا یا مجلس شورا نے یہ سوچا کہ اگر ہم بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرنے لگ گئے پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کاج کون کریں گے، انہی سے تو ہم کرواتے ہیں. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو بچا لیا جائے گا، اگلے سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو پھر جس سال بچے قتل نہیں ہونے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے. تو حضرت ہارون بچ گئے کیونکہ وہ سال وہی تھا جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. اور اگلے سال یا اس کے بعد جو باری آنی تھی وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. تو پھر جو پیدا ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب والدہ نے اپنے اس بیٹے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس بیٹے موسیٰ کو سنبھال لیا، ایک قسم کا مخفی رکھا، اظہار نہ کیا، لیکن اندر سے وہ ڈرتی تھی کہ اگر پتہ چل گیا قبطیوں کو، فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے بچہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے قتل نہیں ہوا، تو چھوڑیں گے نہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ چیز پیدا کر دی کہ اپنے اس بچے کو صندوقچے میں ڈالو اور پانی کے حوالے کر دو، اور تسلی دے دی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی تھی ان کے دل میں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کے دل میں آیا کہ اپنے بچوں کو ایک صندوقچے میں ڈال دیا. صندوقچے میں ڈالنے کے بعد اسے پانی کے سپرد کر دیا. اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں وہ صندوقچہ کوئی ہماری طرح لوہے کا صندوقچہ نہیں تھا، ورنہ بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں جی لوہے کے صندوق میں بچہ ڈالا تو پانی میں غرق ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت یہ لکڑی کے صندوقچے چلتے تھے، اور آج بھی پرانے گھروں میں جا کے دیکھیں لکڑی کی پٹیاں موجود ہیں اور بڑے بڑے صندوق لکڑی کے ہیں. حتیٰ کہ ہماری فوج کے پاس جو بکسے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے ہوتے ہیں. جو فوجی جوان ہوتے ہیں جب بھی وہ اپنا سفر کرتے ہیں تو ان کے پاس جو بکسا ہوتا ہے وہ لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، لوہے کے بھی ہوتے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے صندوقچے میں ڈال کے انہوں نے پانی کے سپرد کر دیا، اوپر سے تیرتا رہا. لیکن ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاتے کہاں ہیں، انہیں کون اٹھاتا ہے، اس کی نگرانی کے لیے والدہ نے کس کی ڈیوٹی لگائی؟ کیونکہ حضرت ہارون تو وہ بھی بچے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے تھے لیکن بچے تھے. ڈیوٹی کس کی لگائی؟ والدہ نے ڈیوٹی بڑی بہن کی لگائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بڑی تھی، اس کی ڈیوٹی لگائی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوقچہ پانی میں چل رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی نہر یا اس کے کنارے کے اوپر جا رہی ہیں. کرتے 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 وہ صندوقچہ چلا جاتا ہے فرعون کے محل میں. پانی کا بہاؤ جو تھا، اس کا رخ جو تھا اس نہر کا، وہ اس کے محل کے اندر سے تھا. تو پھر قریندوں نے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، کسی بھی دائیا کا دودھ پینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس نے دیکھا کہ یہ ہے تو میرا بھائی حقیقی، دودھ کسی کا پینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بنی اسرائیل کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ بھی ایک اسی فرعون کے محل کی کنیزوں میں شمار تھی، خدمت کرنے والیوں میں شمار ہوتی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی آیا کا دودھ نہیں پی رہے، کسی دائیا کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ، محل والوں کو کہا کہ کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف جو اس بچے کی کفالت کر لیں گے.
اب ان کے دل میں بھی یہ چیز اللہ نے ڈالی کہ تم ان کو یہ سمجھاؤ کہ ایک گھرانہ ایسا ہے جو اس بچے کی کفالت کر لیں گے، یا ایک عورت ایسی ہے، دائیہ ہے، کہ اگر وہ اسے دودھ پلائے تو یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ ان کی ماں تھی۔ تو بہن نے اپنے اس بھائی کو، دیکھیں کس انداز سے، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا تھا کہ یہ فرعون کے قبضے میں جائے گا اور پھر میری بیٹی وہاں سے اسے میرے گھر میں لے آئے گی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پتا تھا، بڑی بہن کو، کہ یہ فرعون کے کنٹرول میں جائے گا، وہاں میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے بھائی کو واپس اپنی والدہ کے پاس لے آؤں گی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں چیز پیدا کر دی۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کی رہنمائی کرتی ہوں ایک ایسے گھرانے کی طرف کہ اگر یہ بچہ ان کے پاس چلا جائے یہ دودھ ان کا ضرور پیے گا۔ پھر وہی ہوا، اللہ نے فرمایا فرجعناک الی امیک، موسیٰ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی بہن کے ذریعے سے پھر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لوٹایا، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھوں میں اسے ٹھنڈک محسوس ہو۔ جس طرح ہم دعا پڑھتے نا قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے لیے ہماری اولادوں کو، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، پرسکون ہو گیا، دل سکون حاصل کر گیا کہ بیٹا موسیٰ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ گیا، انہیں دائیہ کے طور پہ مقرر کیا گیا کہ اس بچے کی کفالت آپ نے کرنی ہے، اسے آپ نے پالنا ہے، اسے آپ نے دودھ پلانا ہے۔ تو پھر دیکھیں بڑی بہن چھوٹے بھائی کے کام آئی، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے، کہ بڑی بہن نے کس انداز سے اپنے اس بھائی کی جان کو محفوظ کیا۔ وقت کا فرعون ظالم بادشاہ تھا، چاہے تو وہ قتل بھی کر سکتا تھا، کہ وہ سال قتل ہونے والا تھا بچوں کا، لیکن انہیں بچا لیا۔ بیچ میں حضرت آسیہ بھی آ گئیں کہ اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں، وہ بھی ماحول بن گیا۔ اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام خیر و عافیت سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے، ان کا دودھ پیا، بڑے ہوئے، پھر دوبارہ فرعون کے دربار میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی مثال ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کی ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں اور حضرت ہارون عمر میں بڑے ہیں۔ اب ایک بھائی عمر میں چھوٹا ہے، ایک بھائی عمر میں بڑا ہے، تو اللہ رب العزت جسے پیغمبر بنا رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ ہیں جو عمر میں چھوٹے ہیں، بڑے سے چھوٹے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ جو عمر میں چھوٹا ہے وہ بڑے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ مجھے نہیں، میرے بھائی کو یہ ذمہ داری دے دے، وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ کیا یہ رویہ آج ہمارے اندر موجود ہے؟ کہ اس واقعے میں کیا ہے کہ چھوٹوں کا کام بنتا ہے اگر کوئی انہیں کوئی ذمہ داری سونپے تو وہ بڑوں کو ترجیح دیں، بڑوں کا نام پیش کریں۔ لیکن آج الٹ ہے، بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے ذمہ داریاں مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑے بولتے نہیں ہیں، چھوٹے بولنے والے ہوتے ہیں۔ آج الٹ ہو چکا ہے، بڑے بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، چھوٹے جناب نکل جاتے ہیں آگے۔ تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اب پیغمبر رسول بننا، اللہ رب العزت پیغمبر بنا رہے ہیں، رسول بنا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو چن رہے ہیں، مصطفیٰ مجتبی، آپ رسول بنائے جا رہے ہیں، تو وہ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ وہ اپنے بڑے بھائی کا نام پیش کر رہے ہیں کہ بڑے کو اگر آپ ذمہ داری دے دیں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ چھوٹا بھائی بڑے کو اپنا وزیر بنانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے ہی دینی ہے، بڑا بھائی زیادہ سمجھدار ہے، اگر میرے ہی ذمہ یہ ذمہ داری لگائی جائے گی تو اے اللہ پھر میرے بڑے بھائی کو میرا معاون بنا دیجئے، اسے میرا وزیر بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کے یہ کام کریں۔ ورنہ اللہ رب العزت نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے کہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا اکیلا نہیں، بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، تو پھر فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، اب تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ، وہ بگڑ چکا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ وقت کے پیغمبر بنا دیے گئے ہیں،
फ़िरौन को जाके नसीहत कीजिए, शायद कि وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَآخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرا بھائی ہارون وہ اپنی گفتگو کے لحاظ سے، بات کرنے کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ دانا ہیں، بڑے ہونے کی وجہ سے، گفتگو کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِ، میرے بڑے بھائی کو بھی ساتھ بھیجیے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پر کیا آتا ہے، انہوں نے کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تو مجھے سونپ رہا ہے کہ میں وقت کے فرعون کو دین کی طرف لاؤں، فرعونیوں کو دین سکھاؤں، مسلمان بناؤں، تو اتنی بڑی ذمہ داری جب دینی ہے تو وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے ہی خاندان میں سے میرا ایک وزیر ہونا چاہیے جو میرے ساتھ جائے، اور وہ کون سا ہونا چاہیے، اس کا چناؤ خود کیا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بناؤ۔ اب اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں اشدد بہ اذری وشرکہ فی امری، کہ جب ہارون میرے ساتھ جائے گا تو مجھے قوت ملے گی، اور اسے اس نبوت کے معاملے میں میرا شریک بنا دیجئے، اسے بھی نبی بنا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو قبول کیا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے رسول بنا دیا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو جو عمر میں بڑے ہیں انہیں ان کا وزیر بنا دیا، ان کے ساتھ نبی بنا دیا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا بھائی بھی لوگوں کی تربیت کریں گے، ان کی دین کی باتیں بتائیں گے۔ تو اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے ان کو آگے رکھیں، ہر معاملے میں انہیں بڑوں کی جگہ پہ رکھیں، انہیں آگے رکھیں۔ آگے رکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ بڑوں کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست زیادہ دے رکھی ہوتی ہے، کتنے معاملات جو چھوٹوں سے نہیں سلجھتے وہ بڑے سلجھا لیتے ہیں، بڑے ان کو درست کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس واقعے میں مجھے اور آپ کو یہ درس دیا کہ باوجود اس بات کی کہ اللہ نے موسیٰ کو جب رسول بنایا علیہ السلام، تو انہیں اپنے بڑے بھائی کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اسے بھی یہ ذمہ داری دیجئے، یہ میرا دستے بازو بن جائے، میرے ساتھ میرا معاون بن جائے۔ ہم دونوں بھائی اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر دونوں بھائی گئے، پھر دونوں بھائیوں کو اللہ نے حکم دیا اذھبا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق آ گیا کہ بڑوں کو ہم نے آگے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کا احترام کیا بڑے پن کی وجہ سے، تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ملاقات کے لیے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اپنے پیچھے بھائی کی ذمہ داری لگا گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے بھائی ہارون کو کہا تھا کہ اس قوم کی تربیت کرتے رہنا، یہ کہیں بگڑ نہ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری قوم کے اندر تھوڑا سا یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 30 دن کے لیے بلایا اور اسے 40 دن میں پورا کیا، 10 دن مزید بڑھا دیے۔ قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، قوم نے اس بگاڑ کی بنا پہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، سامری والا واقعہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی قوم تو بگڑ چکی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے واپس آنے کے بعد اپنے بھائی جو عمر میں بڑے تھے لیکن درجے میں چھوٹے تھے، کیونکہ یہ نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، بھائی عمر میں بڑا ہے، تو اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا او بھائی یہ تو نے کیا کیا ہے، قوم بگڑ گئی ہے، تجھے احساس نہ ہوا؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی تربیت کی قوم کی، وہ قریب تھا کہ قوم ان کو قتل کر دیتی، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض کرتے کہ جب اتنے حالات ہو گئے تھے تم نے لازمی قوم کو بکھیرے میں ڈالنا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قوم کو، تو اس ڈر سے کہ کہیں میرا بھائی مجھ پہ پھر ناراض نہ ہو تو انہوں نے تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور سر کے بالوں کو جھنجھوڑا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں
درجے میں چھوٹے ہیں اور اپنے بھائی موسیٰ کو کسی بڑے کا تذکرہ کر کے احساس دلاتے ہیں۔ وہ بڑا کیا تھا کہ بسا اوقات یعنی اس مثال کے لیے جو ہم عنوان دے سکتے ہیں وہ کیا ہے، ماں بڑی ہے اسے بڑی جگہ پہ رکھیں، اسے چھوٹا نہ ہونے دیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس وقت جو رشتہ یاد دلوایا، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تمہیں احساس نہیں ہے، تم میری داڑھی پکڑ بیٹھے ہو، میرے بالوں کو کھینچ رہے ہو سر کے، قوم کے سامنے تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تم سے بڑا ہوں۔ انہوں نے اپنے بڑے پن کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ سوچا کہ اگر میں نے اپنا اظہار کیا تو ہو سکتا ہے یہ مانے ہی نہ۔ انہوں نے اپنے سے بھی بڑے کا تذکرہ کر کے اپنے بھائی کو احساس دلایا کہ تم کیا کر رہے ہو، قوم کے سامنے مجھے جھنجھوڑ رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا، قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ جب یہ بات کی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے بالوں کو مت کھینچو اور میرے سر کے بالوں کو مت جھنجھوڑو، اور قوم کے سامنے کیا کر رہے ہو۔ جب ماں کا نام آیا نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ ماں یاد آ گئی جس نے بڑی مشکلوں سے انہیں پالا پوسا۔ پھر انہیں وہ احساس پیدا ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں، قوم کے سامنے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں۔ فوراً داڑھی بھی چھوڑ دی، سر کے بال بھی چھوڑ دیے، اور اپنے رب سے فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو دونوں طرف سے ڈر رہا تھا، اگر میں قوم کو سختی سے سمجھاتا پھر مجھے یہ ڈر تھا کہ تیرے آنے کے بعد تو نے کہنا تھا تو نے میرا انتظار ہی نہیں کیا، قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی مجھے ڈر تھا۔ لہذا آپ کو میں اپنی والدہ کا تذکرہ کر کے یاد دلاتا ہوں کہ میری ماں کے بیٹے ہو تم، میں تمہاری ماں کا بیٹا ہوں، تم میری ماں کے بیٹے ہو، سگے بھائی ہیں ہم، لہذا قوم کے سامنے رسوا تو نہ کر، یہ کام تو نہ کر۔ تو انہوں نے بال بھی چھوڑے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کی، اللہ ہماری اس خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت ہارون نے بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اپنے سے بڑے کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں سے نصیحت کیا ملی، بسا اوقات بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں، وہ دین کا معاملہ ہو وہ دنیا کا معاملہ ہو، جب معاملہ سلجھانے والا کوئی نہ ہو اور سلجھنے کی امید بھی نہ ہو تو پھر کسی بڑے کو اس میں داخل کرنا چاہیے، اپنوں سے بڑوں کو لے آنا چاہیے تاکہ معاملات سدھر جائیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات اختلافات پیدا ہو جائے نا، خاندان کے کسی بڑے شخص کا نام لے لینا تو بندہ نرم پڑ جاتا ہے، کہتا بس چھوڑو ٹھیک ہے جی، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آئندہ یہ کام نہ ہو، میں درگزر کرتا ہوں، تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بڑوں کی لاج ہوتی ہے، بڑوں کا لحاظ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ بڑوں کو بڑوں کی جگہ پہ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک اور میرے اور آپ کے لیے مثال ملتی ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا اور بڑوں کو فتنوں سے بچانا بھی ہے۔ ایک آدمی چھوٹا ہے، چھوٹے کا کام بنتا ہے بڑوں کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ کسی نے بڑے کے بارے میں کوئی شر سوچ رکھا ہے، کسی نے بڑے کو غضب پہنچانے کے لیے کوئی فیصلہ کر رکھا ہے، یا کسی شخص نے کسی بڑے کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، پھر چھوٹے یہ مت کہیں کہ ٹھیک ہے جی سبق آنا چاہیے، اسے پتہ چلے بعد میں ہنسیں گے ہم، نہیں، بلکہ اگر چھوٹوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے کسی بڑے کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کو متنبع کرنا کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں، آپ کے بارے میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ مثال قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے شخص کی ہے۔ وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور وہ تھا فرعونی، یعنی قبطی تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، لیکن وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو مار بیٹھے، وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ ظاہر ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی تو نہیں بنے تھے نا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، وہی شخص بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کی دوستی بہت اچھی تھی، آپ کے بچپن کے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو اس کی صحبت کی بنا پہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لے آئے تھے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو اسی طریقے سے فرعونی رشتہ داروں میں سے ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
ایک دوستانہ رویہ اختیار کر چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے ان کا ساتھی، ان کا خیر خواہ بن چکا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، تو پھر پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا میں کہ میں نے مکہ مارا، بندہ ہی مر گیا۔ تو پھر فرعون نے اور اس کے کارندوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو پھر ان فرعونیوں میں سے ایک شخص بھاگا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا اے موسیٰ، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، دوڑتا ہوا وہ بندہ آیا تھا، اس نے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ قوم کے سرداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قبطی کی بنا پہ تجھے قتل کر دینا ہے، تیرے قتل کے منصوبے تیار ہو گئے ہیں، لہذا میں تیرے پاس آیا ہوں، فخرج، یہ بستی چھوڑ کے نکل جا یہاں سے، فوراً چلے جاؤ، میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا بن کر آیا ہوں، لہذا نکل جاؤ، یہ قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ دوست ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رویے، ان کے انداز، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا بچپنا جو ہوتا ہے بڑا پاک صاف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام بڑے نیک تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی نیکی بدرجہ تم پائی جاتی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ بندہ یہ قتل کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے اس نے قتل نہیں کیا، ہو گیا ہے، مر گیا ہے بندہ، لیکن اس نے خیر خواہی کیا کی کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، وگرنہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، پھر دیکھتے بھالتے آگے پیچھے اچھے طریقے سے وہ وہاں سے نکلے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے بچا لے۔ تو اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے مثال کیا ہے، نصیحت کیا ہے، خیر خواہی کی بات کیا ہے کہ جو دوست و احباب ہوتے ہیں اور وہ شخص جو نیک و صالح ہوتا ہے، اس کی جان کی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ جب لوگ اس کے بارے میں، فتنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسے اطلاع دے دیں کہ آپ کے بارے میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، آپ نکل جائیں۔ اور یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ خیر خواہی کا کام ہے، کسی کی جان کو بچانا، کسی کو فتنے سے محفوظ رکھنا، یہ مطلوب ہے اور یہ کرنا ہے، بشرط یہ کہ وہ بندہ نیک و صالح ہو۔ ہاں اگر بندہ برا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، بندہ واقعی نیک و صالح ہے، دیندار ہے، تو پھر اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہی ایک اور نصیحت کی بات ہمارے سامنے موجود ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنا۔ یعنی خواتین جو ہیں اگر وہ عمر میں چھوٹی ہیں تو وہ اپنے سے بڑے کا بھی لحاظ کریں، خواہ ان میں خونی رشتہ قائم نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی میرے لیے، آپ کے لیے خیر کی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتہ دار جو ہیں وہی ایک دوسرے کا خیال کریں، بڑوں کا احترام کریں، بلکہ معاشرے میں رہنے والی کوئی عورت، اس کے بدلے میں کوئی ایک دیندار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو اس کی عزت اور توقیر کا خیال کریں۔ اس واقعے میں بھی میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ برکت آپ کے بڑوں کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام عمر میں بھی بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام علم میں بھی بڑے تھے، جب وہ فرعون کے مصر کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ اس علاقے میں چلے گئے جہاں شعیب نامی، یہاں یہ میں ایک چیز وضاحت کر دوں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ عام طور پہ معاشرے میں یہی بات مشہور ہے کہ حضرت شعیب جو پیغمبر تھے نا، یہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تفاسیر میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے یہ ان کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ہاں شعیب نامی بندہ تھا، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے ہم نے کی، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت پہلے کا ہے۔ یہ شعیب نامی بندہ تھا جس کی بیٹیوں کی انہوں نے خدمت کی۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، بھوک نے ستایا، کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بچیاں ایک طرف کھڑی ہیں، نوجوان لڑکیاں، اور لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو پھر باقی ماندہ جو نیچے پانی تھا وہی بکریاں پی رہی تھیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم بچیاں ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، ہم یہ جو پانی بچ بوجھ جاتا ہے یہ اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ابا جان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے جو ان بکریوں کو چرائے اور پانی پلائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کنویں سے ڈول نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔
جب وہ بکریاں لے کے گھر میں گئیں تو ان کے والد گرامی نے دیکھا کہ آج بکریاں سیر یعنی پانی اچھے طریقے سے سراب ہو کر آئی ہیں کہ ان کی ککھیں جو تھی بھری ہوئی تھیں، ورنہ کبھی اتنا پانی پیا نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا۔ تو یہاں سبق کیا ہے؟ چھوٹے بڑوں کا تذکرہ جب کسی کے سامنے کریں تو اچھے الفاظ میں کریں۔ یہ نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ وجہ بڑوں کی وجہ سے برکت ہے۔ پھر وہ برکت ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان بہنوں میں سے دونوں بہنوں نے اپنے والد کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ کس طرح کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان، یہ جو نوجوان ہے ہمت والا ہے، طاقت والا ہے، کیوں نہ آپ اسے اپنے پاس ذمہ دار بنا لیں، اسے اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہمارے گھر کے کام آئے گا، بکریاں چرائے، تو اس کے ساتھ کوئی مزدوری طے کر لیں۔ اکیلا ہی نظر آیا ہمیں، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، نہ عورت نہ کوئی مرد نہ کوئی بچے، اکیلا نظر آیا ہے، نوجوان ہمت والا۔ تو انہوں نے پھر تذکرہ کیا کہ آپ اسے کام کاج پہ لگا لیں۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کھانے کے مطالبہ کر لیا کہ بھوک بڑی لگی ہے، تو اللہ رب العزت نے صرف بھوک نہیں، بھوک یعنی کھانا کھلانے والی بھی اللہ نے مہیا کر دی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر دو بہنوں میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ انہوں نے آ کے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہماری بکریوں کو آج پانی پلایا ہے، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ عطا کریں، آپ کی اس نیکی کا آپ کو صلہ عطا کریں، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور وہ چل کے اس شعیب نامی شخص کے پاس آئے۔ پھر ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں، بکریاں چرائیں، 8 سال آپ خدمت کریں گے میرے گھر والوں کی، تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کو دے دوں گا۔ ہاں اگر آپ نے 10 سال پورے کر لیے تو یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، میرا اور آپ کا معاہدہ 8 سال کا ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ 8 سال کے بعد آپ میرے اوپر پابندی 2 سال کی نہیں لگا سکتے، میں 8 سال کروں گا، ہاں اگر میں نے کیا تو میری طرف سے ہوگا، لیکن میرا معاہدہ آپ کے ساتھ 8 سال کا ہے۔ پھر وہی ہوا، 8 سال نہیں، انہوں نے 10 سال خدمت کی، ان لڑکیوں کی، ان کے والد گرامی کی، بکریاں چرائیں۔ 10 سال کے بعد پھر اس شخص نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر اس بیٹی کو واپس لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا دیا۔ تو اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی بڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بسا اوقات غیر محرم عورت بھی اگر کسی بڑے کا تذکرہ کرے اچھے انداز میں تو اسے لینا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور خواتین بھی مردوں کا لحاظ کریں۔ اس میں یہ واقعہ ہے نا، رشتہ تو نہیں تھا ان کا آپس میں، لیکن انہوں نے اس کی خوبی کو اپنے باپ کے سامنے گنوایا، ان کی حتیٰ کہ ان کے احترام کا بھی تذکرہ کیا، جیسا کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو وہ آگے آگے چل رہی تھی، تیز ہوا کے جھونکے اس کے پیچھے سے قمیض کو اٹھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے، تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں نے کس طرف جانا ہے، دائیں بائیں بتاتی جاؤ، میں چلتا جاؤں گا، لیکن تم میرے پیچھے چلو۔ یہ چیزیں اس لڑکی نے جا کے اپنے والد کے سامنے بیان کی کہ یہ بندہ بڑا شرم و حیا والا ہے، عزت کرنے والا ہے، احترام کرنے والا ہے۔ آگے چل رہی تھی تو پیچھے ہوا سے میری قمیض اڑتی تھی، یا میں نے لباس پہنا تھا وہ اڑتا تھا، تو اسے اچھا نہ لگا، اس نے مجھے پیچھے کر دیا کہ تم میرے پیچھے چلو، مجھے بتاؤ میں نے کس طرف جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو بتائیں، پھر انہوں نے کہا کہ بندہ امین آدمی ہے، اور اس عورت نے گواہی دی کہ بندہ بڑا امانت دار ہے، اس نے میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اسی بنا پہ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔